والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أفضل الأنبياء محمد المصطفى عليه من التسليمات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة الطهى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يقول حقت محبتي للذين يتبازلون إن الله يقول حقت محبتي للذين يتناصرون يتبازلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معززین، مکرمین، محتشمین، جناب پیری طریقت رہبر شریعت عزت مآب سید عرفان شاہ صاحب شریفی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ جل شانہ مزید اس کے علم، عمل، عمر اور تقوی میں اللہ اضافہ فرمائے. معززین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھو گے وہ لوگ کافر یا بدعقیدہ منافقین کہ سب در سب اللہ جل شانہ اسلام کی دائرے میں اللہ جل شانہ ان لوگوں کو داخل فرما دیں. معززین، اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا یہ عرب ہے یہ عجم. اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سرائکی ہے، پٹھان ہے، یہ بروری زبان ہے، سندھی ہے. ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کون سا بندہ بہتر ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں. بھائی آپ کا دل اللہ کے لیے قریب ہے، آپ قریب ہے، یہ قریب ہے، یہ قریب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم، اکرمکم تم میں سے جمع، عند اللہ، اللہ کے ہاں جو سب سے معزز مکرم اللہ کے لیے قربت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہو وہ اللہ کے لیے زیادہ مقرب ہے. آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے لوگوں تقوی اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر. معززین، آپ میں سے کچھ لوگ آج ذکر کے لیے نہیں آیا، آپ لوگ صرف دیکھنے کے لیے آئے. کچھ لوگ آپ کا مائنڈ یہی کہ یہ کیا ہوگا، او جاہل پیرون کی طرح کام ہو. نہ، الحمدللہ ہم ان لوگوں کا سختی سے رد کرتے ہیں جو جاہل پیرے، داڑھی منڈوانا، پان کھانا، سگریٹ پینا، نسوار، شراب، ہم سختی سے منع کرتے ہیں. ہم ان ناصبیوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان رافضیوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جو سنیوں کی لبادہ اڑ کر لوگوں کے عقائد برباد کرتے ہیں. نہ، آپ کا یہ خیال ہوگا کیسے پیر؟ نہ، الحمدللہ سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، سیفیہ کا معیار شریعت غراء محمدی پر ہے. اس سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، سیفیہ میں اگر ایک بال کی شریعت کی خلاف ورزی ہو تو آپ پر فیض مرشد کے بند ہوتا ہے. یہ معیار طریقت ہے، یہ شریعت ہے، لازم ملزوم ہے. یہ نہیں کہ پیروں کی گاڑی بھی نہ اور مرید کا بھی گاڑی نہ ہو. نہ، لوگ کہتے ہیں کہ تو کیا گاڑی بناتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلان کمپنی کون کا بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلان کمپنی موٹر سائیکل، بائک، سائیکل بناتا ہے.
لیکن اہل سنت والجماعت نے اللہ نے ایک ایسا سلسلہ پیدا فرمایا، سلسلہ عالیہ سیفیہ، کہ لوگوں کو نیک صالح، نیک عابد، زاہد اور متقی بنا دے گا۔ اور ہمارے پشتوں میں ایک شعر ہے کہ فساق و فجارون نیکان جوڑن، فساق ہوگا، فاجر ہوگا، لیکن اللہ والوں کی سیفیوں کی ایک مجلس میں آئے گا، وہ اللہ کا نیک دوست اور ولی اللہ بن جاتا ہے۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ جل شان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ مطلب ذکر کا نہیں، کہ اگر شاید گانے کا ہو، اس کا مقصد ہوگا کہ میں دیکھ لو یہ تماشا کیا، لیکن حضور کیا خوب فرماتے ہیں، آج آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن عرش عظیم کے نیچے فرشتے آپ لوگوں کی دیدار کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کا ڈیوٹی یہ ہوگا جہاں اللہ کی ذکر ہوتا ہے وہ کسی کو بخش میں خوا دیتے ہیں، اللہ کے بندو آؤ، ہمارا مقصد یہاں پہ ہے، فلان مراد چک میں ذکر ہوتے، آؤ۔ وہ فرشتے زمین سے لے کر ان کی دیدار کے لے کر ہوتے ہیں، ان پر اپنا سکینہ طاری فرماتا ہے، اپنا نزول رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ محفل ختم ہونے میں 10 منٹ ہے، جتنے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں، یا ربا، ہمیں کہ اللہ کو زیادہ علم، کہاں سے تشریف، کہاں سے آئے، یا ربا فلان علاقہ، فلان جگہ کیا دیکھا، یا ربا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر، کیا، اور اس زبان سے اللہ اللہ اللہ، یا رب آپ کا ذکر کرتے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام چیزوں سے بلندتر و اعلیٰ و ابتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا چیز کی طلب کرتے، یا رب آپ کی بندی جنت کی طلبگار، آپ لوگ جنت کی طلبگار ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے، اللہ سب کے لیے نصیب فرمائے۔ فرشتے سوال کرتے، یا رب آپ کے بندے آپ کا ذکر کرتے، میرے بندے کس چیز سے نجات، یا رب جہنم سے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، یا رب نہ جنت دیکھا ہے نہ جہنم دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بنو، اس محفل خیر میں جتنے لوگ تھے ان تمام کے لیے میں نے بخشش فرما دی۔ یک زمانہ صحبتی بہتر 80 سال بعد، ایک گھڑی آپ لوگوں نے اللہ والوں کی سنگت اختیار کر دیا، اللہ 100 سال بھی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ معززین، اکیلے اس پر بات مکتوب بند نہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کیا دیکھا، یا رب آپ میں سے کچھ لوگ وہاں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف تماشبین تھے، تماشا دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں کیا حالات ہوگا۔ اے فرشتوں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میرا رحمت اور سکینہ ادھر طاری ہوتا ہے۔ فرشتوں جاؤ ان لوگوں کو جواب دے، تو کیا جواب، کس چیز کا جواب، اللہ کیا خوب فرماتے ہیں قد بدلت سیئاتکم عن الحسنات، آپ کی گناہ زمین کے ریت کی مقدار کے مطابق ہو، دریاؤں کے موجوں کے مطابق ہو، زمین سے عرش عظیم تک گناہ ہو، اللہ آپ کی گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ شریف کی درود نفشر مدان را بنے کان ببخشن کریم فرماتے میں نے سنا وہ بدبخت عاصی گناہگار لوگ اللہ نیک لوگوں کی سنگت کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دے۔ کچھ لے کے بٹو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، اور توحید، رسالت، محبت سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ ملتا ہے نہیں ملتا، داتا صاحب عطا کرنے والا ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندو یہاں پہ آؤ، اپنے برتن خالی لے کر آؤ، اللہ والوں کا نسبت ایک ایسا پاکیزہ نسبت کہ واللہ جس بندوں نے اللہ والوں کی نسبت اختیار کر دیا، اللہ جل شانہ نے نسل در نسل در نسل اللہ ان کی بہتر بنا دیا۔ ہم مشاور کریں گے والے لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ازاربوس قوم ہے ہماری کھیتی کے، ان میں ہر بندہ عرب پتی ہے، روز نفشر بدان را بنے کان ببخشن کریم
فرماتے میں نے سنا وہ بدبخت عاصی گنہگار لوگ اللہ نیک لوگوں کی سنگت کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دے گا. کچھ لے کے بٹو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، اور توحید، رسالت، محبت سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. ملتا ہے نہیں ملتا؟ داتا صاحب عطا کرنے والا ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندو یہاں پہ آؤ، اپنے برتن خالی لے کر آؤ. اللہ والوں کا نسبت ایک ایسا پاکیزہ نسبت کہ واللہ جس بندوں نے اللہ والوں کی نسبت اختیار کر دیا، اللہ جل شانہ نے نسل در نسل در نسل اللہ ان کی بہتر بنا دیا. ہم پشاور کے رہنے والے لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ازاربوس قوم ہے ہماری کھیتی کے، ان میں ہر بندہ ارب پتی ہے، عام بندہ بھی کروڑ پتی ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھتے بھائی ازاربوس برادری کا وجہ کیا، یہ اتنا امیر کیوں ہے؟ فرماتے بہاؤدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے دعا کیا تھا. اللہ والوں سے اللہ کا طلب کیا کر دو، آخرت طلب کر لو. اگر آخرت آپ کا بہتر ہے اللہ یہ دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے. پیروں کے پاس تعویذ داغے کے لیے جاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس ہمارے پاس دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، آخرت کے مقصد کے لیے آؤ. معززین، علامہ صاحب مفتی عرفان شاہ صاحب علیہ رحمت دامت برکاتہ نے بہترین محفل کیا، آپ لوگوں کو دعوت دیا. آپ میں سے کچھ لوگ دور دراز سے آئے ہیں. آپ کا مقصد کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے دو حدیث، ایک بندہ متفق علیہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، 99 قتل کیا. ایک خوش مولوی کے پاس گیا کہ مجھ سے قتل ہوا، کیا اللہ میرے لیے مغفرت فرمائے گا؟ انہوں نے کہا کوئی مغفرت نہیں. آپ نے ایک انسان کا قتل، یہ تو بڑا عظیم گناہ ہے، فلان ہے فلان. وہ تو پہلے بھی موت پر عادی تھا، اسے تلوار نکال کر اس کا سب قلم کر دیا، 133 پورا کر دیا. اس کے دل میں خیال کیا کہ میں کسی اللہ کے دوست اور ولی اور پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں. کسی نے کہا فلان بستی میں اللہ کا دوست ہے، آپ جاؤ. وہ چل پڑا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہ پر پہنچ کے بندہ پہنچو. رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں اختلاف. ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ قاتل ہے، جہنم میں ڈالنا چاہیے، لیکن کچھ فرشتے کہتے ہیں نا، اس نے ارادہ کر دیا، اللہ کے دوست کا ارادہ کر دیا، ملاقات کا ارادہ کر دیا. اللہ نے فرمایا فیصلہ دے، اگر یہ بندہ بستی کے قریب ہے اپنی بستی اور میرے دوست کے قریب نہیں تو یہ جہنمی. اگر میرا دوست کے قریب ہے تو میں اس کے لیے بخشش فرماتا ہوں. لیکن یہ ایک ایسا حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپس میں اختلاف تھا. در حقیقت یہ بندہ بستی کے قریب تھا، صوفی اور پیر صاحب کے قریب نہیں. اللہ نے زمین کو حکم کیا ہے زمین اپنی جان لپیٹ لو اور میرا دوست اور میرا ولی اللہ کے قریب کر دو اس بندے کو تاکہ میں اس کے لیے بخشش فرماؤں. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت غالب ہے غضب پر. ایک قدم آپ لوگوں نے رکھا. مفتی صاحب کی دعوت پر حضور فرماتے حدیث مبارک، ایک فرشتہ انسانی شکل بنا کر ایک بندی سے پوچھتے این تریدو، کہاں ارادہ رکھتے؟ تریدو فلان قریہ، فلان جگہ جانا چاہتے ہو، فلان بندے کی ملاقات کیوں جاتے ہو؟ فبنعمت اللہ، اس بندی سے آپ کے لیے انعام ملتے؟ فرمایا لا، نہیں. وَلِقَرَابَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ، وہ آپ کا رشتہ دار؟ فرماتے کوئی رشتہ دار نہیں. آپ کے لیے کوئی انعامات ملتے ہیں، کھانا ملتے ہیں؟ نہ. کیوں جاتے ہو؟ فرماتے اللہ کے دوست اللہ کی رضا کی ملاقات کے لیے میں اس کے پاس چلے جاتا ہوں. فرشتہ جواب دیتے تکتا، اے بندہ آپ اپنے گھر سے قدم ہی در رکھا مسجد میں، تو پاک وَتَابَكَ مَمْشَاكَ، آپ کا ہر چلنا پاک، وَتَابَكَ لَكَ الْجَنَّةِ، اللہ نے پاکیزہ جنت آپ کی واجب قرار دیا. معززین، اللہ والوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں واللہ اس کی نسل در نسل در نسل اللہ بہتر بنا دیتا ہے. معززین، ہمارے پاس ایک خاتون ہے، قریب بات کرتا ہوں، انہوں نے خواتین سالکین جو محفل والے ان کو کہا کہ میرا حالات بہت خراب تھے،
کچھ نہیں چلتا، بڑا زندگی برباد تھا. گھر میں ہر وقت غربت اور کھانا پینا، سکون نہیں تھا، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا. لیکن جب سے میں نے حضرت صاحب سے بیعت کیا اور میں نسبت میں داخل ہوا، اللہ نے تمام کے تمام مشکل میرے لیے حل فرما دیا. معززین، ایک پیغام اور ایک گھر. زندگی گزرنے والا ہے. آپ زرین بزرگوں سے پوچھو جو زیادہ عمر والے، بابا جی کیسے عمر گزرا، کیا تصور کرتے ہو؟ بس بابا جی کا ایک ہی بات کہ زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا. لیکن اگر آپ لوگ آج ہی جر گئی مادر گئی نا امید ہے، آج توبہ کر لیں کہ یا رب جو میں نے کچھ کیا، یا اللہ غیبت، یا اللہ دھوکہ، سود، یا اللہ حسد، یا اللہ بہت گناہگار ہو، یا اللہ میرے پلے میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑا کے رو. رات کے وقت دیکھو اللہ کیسے ہدایت کا راستہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے، اللہ کیسے مشکلات حل فرما دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے دوڑ پڑا، وہ 7 دروازے زلیخی نے بند کر دیا. اللہ نے وہ تالا لگا ہوا تھا، اللہ ہر تالے کو کھول کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرخرو بنا دیا. معززین، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم پیر پرست نہیں کہ آپ لوگ ہماری مرید بن جائیں اور ہمارے، لیکن صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مفتی صاحب عرفان شاہ صاحب چلتا ہوا ثبوت الحمدللہ آپ کے سامنے ہم سب کھڑا ہو جاتے. یہ دارا والا چودھری اطہر صاحب الحمدللہ اجوا بکری والا آنر ہے، اللہ نے بڑا عزت دیا الحمدللہ. ان کا زندگی دیکھو پہلے کیا حالات اور آپ دیکھو. یہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بہت زیادہ مرید ہیں، ان کے بچے الحمدللہ علماء ہیں، ان کے بچے حافظ ہیں، ان کے بچے الحمدللہ خاندان پورا نیک بنا، تہجد گزار، عابد، زاہد. وجہ کیا؟ نسبت کی برکت. اللہ نے کیسے ان کے چہرے میں روحانیت اور نورانیت رکھا. معززین، کوشش فرمائے، ایک دو نہیں کر سکے، ہزارہ مثال ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ نے وہ فاسق اور فاجر اور زانی اور وہ قاتل، اللہ نے ان کی زندگی بدلا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا محفل کس دن ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب جمعے والا دن مفتی صاحب کا محفل ہے. جن لوگوں نے نسبت لیا، آپ تمام لوگ مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ رکھو. مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کامل ہے، مکمل ہے. ان کو میں نے سب کچھ دیا، دم تعویذ جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے. ان کا کمال نہیں اور نہ میرا کمال ہے، یہ بزرگوں کا کمال ہے. اس طرح حضرت صاحب نے فرمایا 36 واسطوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ